جمالی کمالی مسجد۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات، اور آج میں آپ کو دہلی شہر کے علاقے مہرولی میں واقع قدیم مسجد جمالی کمالی کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں 2 قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر اپنے دور کے مشہور شاعر حضرت جمالی کی ہے، جو سکندر لودھی کے دور حکومت کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ مہرولی دہلی کے آثار قدیمہ کمپلیکس میں ایک قدیم اور خوبصورت مسجد ہے، جس کو جمالی کمالی مسجد کہا جاتا ہے۔ بلبن کے گنبد کے جنوب میں تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر یہ مسجد واقع ہے۔ اس مسجد کے قریب ایک مقبرہ بھی ہے، جس میں 2 قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک قبر مغلوں سے قبل سکندر لودھی کے دور حکومت کے مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ فضل اللہ عرف حضرت شیخ جمالی کی ہے، جبکہ دوسری قبر کسی نامعلوم بزرگ کی ہے، جن کا مکمل نام تاریخ میں درج نہیں ہے۔ ان بزرگ کا لقب گویا حضرت جمالی کے ساتھ ایک طرح سے پیوست ہے۔ ان صوفی بزرگ کو حضرت جمالی کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں کی مسجد اور مقبرہ آپ دونوں حضرات کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت جمالی اپنے دور کے مشہور شاعر تھے۔ لودھی دور حکومت میں انہیں درباری شاعر کی حیثیت حاصل تھی۔ ان کی شاعری کی 2 کتابیں، ایک صوفی کا روحانی سفر اور چاند اور سورج، آج بھی قدر نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ حضرت جمالی نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر بھی کیا تھا اور جید بزرگوں سے تعلیم حاصل کی تھی، جن میں عبد الرحمن جامی بھی شامل ہیں۔ آپ نے تصوف کی تعلیم حضرت شیخ صمد الدین سے حاصل کی تھی۔ آپ کے اعزاز میں حکمرانوں نے یہ مسجد یعنی جمالی کمالی مسجد اور گنبد تعمیر کروائی، جو تاریخ میں نہ صرف یہ کہ ایک واضح نشان رکھتی ہے، بلکہ تعمیری خوبیوں کے اعتبار سے بھی ندرت رکھتی ہے۔ گنبد کی تعمیر کو بابر کے دور حکومت میں 1528 تا 29 میں شروع کیا گیا، جو ہمایوں کے دور حکومت میں مکمل ہوا۔ یہ مسجد سرخ سنگ رملی سے بنائی گئی ہے، جس میں جگہ جگہ سنگ مرمر کے پیوند کاری ہے۔ بڑے احاطے پر مشتمل خوبصورت فطری ماحول میں موجود یہ مسجد سادگی میں پرکاری کی بہترین مثال ہے۔ گرمی کے زمانے میں یہ مسجد زمین پر ستارے کے مانند چمکتی رہتی ہے، اور سردی کی صبح غور سے جھانکتی یہ مسجد دیکھنے والے دل پر عقیدت بن کر لہراتی رہتی ہے۔ مسجد کا اصل صدر دروازہ یعنی گیٹ بجانب جنوب آج بھی موجود ہے۔ مسجد کی عمارت کے سامنے کا حصہ یعنی مسجد کا رخ 5 کمانوں پر مشتمل ہے۔ درمیانی کمان بڑی ہے، جس کے دونوں بازو دونوں کمانیں موجود ہیں، جن پر 3 بارڈرز بنائے گئے ہیں، جن کی تعمیر میں مختلف رنگوں کے پتھروں کو استعمال کیا گیا ہے۔ ان 2 کمانوں کے درمیانی دیوار پر بھی عموماً 2 کمانوں کے نقش ابھارے گئے ہیں، جن کی وجہ سے مسجد کا سامنے کا حصہ یعنی رخ مزید خوبصورت نظر آتا ہے۔ ہر کمان بڑے سلیقے سے تعمیر کی گئی ہے۔ ویسے ہر کمان کا سائز ایک جیسا ہے، لیکن درمیانی کمان کا ایوان اونچا ہے، جو باہر کی جانب نکلا ہوا ہے۔ یہ ایوان چھت تک پہنچتا ہے۔ اس طرح ہم درمیانی حصے کو 2 کمانوں والی ساخت کہہ سکتے ہیں۔ پہلی کمان مسجد کی دوسری کمانوں کی طرح ہے، لیکن دوسری کمان صرف سجاوٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ گج سے بنائی گئی اس کمان کی تعمیری خوبی قابل تعریف ہے۔ درمیانی کمان کو رنگین کاشیوں اور جھالر جیسے نقش و نگار سے سجایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اندرونی حسن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کمان کا اوپری حصہ سنگ سرخ اور نچلا حصہ مٹیالے یعنی گرے پتھر سے بنایا گیا ہے۔ علاوہ اس کے اس کمان کا چوکور بارڈر بھی اسی پتھر کا ہے۔ اس کمان کے دونوں جانب مینار جیسی خوشنما ساختیں بنی ہوئی ہیں، جن پر عموماً گہری لکیریں یا کھانچے بنے ہوئے ہیں، جو چھت تک پہنچتے پہنچتے 4 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک خوشگوار تعمیری حسن پیدا کرتے ہیں۔ مسجد میں اونچے ایوان یا بڑی کمانوں کی تعمیر ہندوستان میں اس سے پہلے کی تعمیرات میں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اس مسجد کی تعمیری خوبی میں نہ صرف جدت آ جاتی ہے، بلکہ اس کمان کی تعمیر سے نئی تعمیری تہذیبی روایت کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اس کمان کے اوپری حصے میں گنبد موجود ہے۔ مسجد میں صرف ایک گنبد ہے، جو چھت کے مکمل درمیانی حصے کو ڈھکتا ہے۔ گج سے کیا گیا اندرونی کام دیکھنے لائق ہے۔ گنبد کی راس پر کمل کی الٹی کلیاں بنی ہوئی ہیں۔ قبلے کی دیوار پر بنی محرابوں پر بھی نازک کام موجود ہے۔ ان حصوں کو بھی بہتر انداز سے بنایا گیا ہے۔ محراب پر قرآنی آیات کی منبس کاری ہے، جس میں ایک جگہ آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے۔ نماز کا اصل ہال بڑا خوبصورت اور ایک خاص تاثر دینے والا ہے۔ مسجد کا ممبر منقوش ہے اور کئی خصوصی محرابوں پر مشتمل ہے۔ ممبر کے دونوں جانب طاقچے موجود ہیں اور ہر 2 کمانوں کے درمیانی مستطیل حصے پر آیات قرآن کندہ ہیں۔ علاوہ اس کے ممبر کو دور سے خوبصورت ڈیزائن سے بھی سجایا گیا ہے۔
نماز کے اصل ہال کے دونوں جانب سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو اوپر پہنچ کر تنگ گیلری میں کھلتی ہیں۔ دوسری منزل پر پچھلی جانب کھڑکی ہے جس کی تعمیری خوبی مغلیہ دور کی تعمیر سے کچھ جداگانہ ہے۔ یہ راجستھانی انداز کا جھروکا ہے جس کا نشان اس مسجد سے قبل دہلی میں کسی اور عمارت میں دکھائی نہیں دیتا۔ راجستھانی طرز تعمیر کا امتزاج اس مسجد کا ایک طرح سے طرح امتیاز ہے اور مسجد کی تعمیری خوبصورتی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس قسم کی کھڑکی درمیانی کمان کے راس حصے اور چھت کے بیچ میں بھی موجود ہے۔ اس کھڑکی کی وجہ سے سامنے کے حصے میں مزید خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ مسجد کے پچھلے حصے میں دونوں کونوں پر چھوٹے مینارے بنے ہوئے ہیں۔ اصل محراب کی کمانوں کے راسی حصوں کے دونوں جانب مثلث نما جگہوں پر اسپینڈرلز کے لگے ہوئے ہیں جن کی تعداد 3 ہے۔ ان پر موجود نقش نازک اور قابل دید ہیں۔ بعض مقامات میں ان پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ مسجد کی حفاظتی دیوار کے نیچے کنول کی کلیوں کے نقوش بنے ہوئے ہیں۔ صحن میں وضو کرنے کے لیے ایک حوض بنا ہوا ہے۔ مسجد کے شمالی جانب ان 2 بزرگوں کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ بیرونی دیواروں پر کئی طاقچے بنے ہوئے ہیں۔ چھجے کے اوپر ٹائلز کے کام کے آثار آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مقبرے کی چھت کا کام قابل دید ہے۔ مقبرے کے اندر رنگین پھول پتے اور دوسرے اشکال کو بنایا گیا ہے۔ اس میں غالب رنگ نیلا ہے لیکن پیلا اور سرخ رنگ بھی اندرونی رنگ کو بڑھانے میں مکمل مدد کرتا ہے۔ ان تعمیرات میں کنول کے پھول جیسی ساختیں بھی ہیں جو ہندوستانی تعمیری خصوصیت کا حصہ ہیں۔ مقبرے کے اندر صوفی بزرگ حضرت جمالی کے کچھ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔